الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جہیز اور برات کی جو رسمیں اس پہ بات ہو رہی ہے کہ جہیز کی جو رسم ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ اکثر طور پہ یہ مجبوری میں ہی کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی خوشی سے نہیں دیتا باپ، اور یہ رسم سمجھ کے دباؤ میں، پریشر میں، تاکہ کوئی کل کو باتیں نہ کرے، اس لیے ہی سارا کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ چاہے برات ہے، برات بھی بعض کہتے لڑکی والوں کو مجبوری میں دیکھنا پڑتا ہے، سارا کچھ خوشی سے نہیں وہ کر رہے ہوتے۔ تو اس لیے ساری صورتحال کو سمجھیں۔ اگر لڑکی والے مجبور ہیں، قرض لے کے وہ کر رہے ہیں، برات کے کھانا کھلا رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیں آپ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو ان کی حیثیت دیکھیں۔ اگر وہ خوشی خوشی بھی کر سکتے ہیں تو پھر بھی اس چیز کو کم ہی رکھنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اب جہیز اور برات کے معاملے میں کچھ چند اسلامی عقائد جو اصول ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ شریعت جو بھی حکم لگائے گی وہ حقیقت پہ لگائے گی۔ اگر آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں، خوشی سے کر رہے ہیں، جہیز خوشی سے دے رہے ہیں، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ کی جو اصل جو چیز ہے وہ دیکھی جائے گی۔ اصل چیز کیا ہے؟ بندہ دباؤ میں ہے، رسمن دے رہا ہے، پریشر میں دے رہا ہے، خوشی سے نہیں دے رہا، تو حکم اس پہ لگے گا، پھر ہم کہیں گے یہ چیز حرام ہے۔ شریعت حقیقت پہ جو اصل چیز ہے اس پہ حکم لگائے گی، الفاظ، ظاہری الفاظوں پہ نہیں۔ ظاہری الفاظ تو آپ کے یہی ہیں، ہم خوشی سے کر دے رہے ہیں جہیز، لیکن آپ اندر سے مجبور ہیں۔ تو اس لیے لڑکے والوں کو چاہیے کہ اس چیز کو ختم کریں، اور لڑکی والوں پہ یہ بوجھ جو ہے ہوتا ہے نا، یہ حرام ہے لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والے کا اس طرح جہیز لینا۔ تو یہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو اس لیے یہ چیز ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو، لڑکے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں مانگا، انہوں نے خود ہی دیا ہے اپنی خوشی سے۔ تو دیکھیں یہ بہانے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ آپ حقیقت کو جانتے ہیں، حقیقت یہی ہے کہ وہ مجبور ہیں۔ اگر آپ وہ نہیں دیں گے تو آپ باتیں کریں گے، لوگ باتیں کریں گے، تو آپ ان کو خوشی کا نام نہ دیں۔ یہ خوشی نہیں ہے، یہ دباؤ ہے، یہ مجبوری ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں کہ اگر وہ آپ کو جہیز کا مال یا رقم دیں تو آپ کو چاہیے کہ واپس کر دو، ان کو بتاؤ کہ یہ رسم ہوئی، رسم کو ختم کرنا چاہیے ہمیں۔ دوسرا، اگر رضامندی سے بھی وہ دیں تو آپ کو منع کر دینا چاہیے تاکہ رسم ختم ہو۔ اگر کچھ دینا ہی ہے تو آپ بعد میں دے دیں، اپنی بچی کو ہدیہ تحفہ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض کا تو لڑکے والی مکاری کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی لے رہے ہیں آپ کی لڑکی کی ہی لیے لے رہے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ اور مکاری ہے۔ آپ گاڑی مانگتے ہو تو لڑکی کے لیے تو نہیں مانگتے آپ، تو لڑکا تو خود استعمال کرتا ہے۔ دوسرا، اگر لڑکی کے لیے بھی مانگ رہے ہو تو پھر آپ کو فکر کیوں ہے؟ وہ آپ کو فکر وہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ کو فکر کیوں ہے کہ وہ دیں نہ دیں؟ یہ صرف حرام کام کرنے کے بہانے ہیں۔ بعض کا تو علماء کو بھی یہ باتیں سنتے ہوئے دیکھا گیا ہے، بعض کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی رضامندی سے دے رہا ہے تو لینا جائز ہے۔ تو دیکھیں رضامندی الفاظ کی ہے صرف، اندر معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ حقیقت کو سمجھیں، صرف بظاہری الفاظ نہ دیکھیں۔ اس علاقے کے رسم و رواج، طریقے سارے کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ اور یہ چیز ہے، اگر کوئی بعض کہتے ہیں جی رضامندی سے دے رہے ہیں تو لینا جائز ہے، ارے رضامندی کا مطلب بھی تو سمجھنا چاہیے نا۔ رضامندی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دل سے۔ تو دباؤ میں جو رسمن دے رہے ہیں وہ رضامندی نہیں ہے۔ آپ دباؤ میں، مجبوری میں کوئی رسم کو رضامندی کا نام نہیں دے سکتے۔ دوسرا مسئلہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ مان لو کہ لڑکے والے نہیں لینا چاہتے، واضح انہوں نے منع کر دیا ہے، لڑکی والے خوشی سے دے رہے ہیں، مان لو بغیر دباؤ کے دے رہے ہیں، تو پھر یہ مباح ہے، پھر سمجھ لیں یہ مباح کام ہے، جائز کام ہے۔ لیکن اصول ہے کہ شریعت کا مباح کام کسی بڑی خرابی کی طرف اگر کوئی جا رہا ہے، کوئی کام جائز ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی بڑی خرابی بن رہی ہے، کوئی معاملہ بڑی خرابی کی طرف جا رہا ہے، تو مباح کام کرنا بھی پھر غلط ہوتا ہے، پھر جائز کام بھی غلط ہوتا ہے۔ جیسے مان لیں کہ لڑکے والے نہیں مان رہے، لڑکی والے خوشی سے دے رہے ہیں، 1 منٹ کے لیے مان لیں، تو پھر تو جائز ہے نا۔ تو جائز کام کو بھی روک دیا جائے گا اگر کوئی معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ تو خرابی کیا ہے اس میں؟ خرابی یہی ہے، شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں اس وجہ سے،
اس لیے رضامندی سے بھی نہ لیں۔ بعض اوقات لڑکی والے فخر سے یا رسم جہیز برات اس لیے کرتے ہیں کہ اگر نہ کریں تو ان کی شان کے خلاف ہے، تو اس لیے دونوں مجرم ہیں پھر، لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی۔ وہ دے رہے ہیں، زبردستی دے رہے ہیں لڑکی والے، اور لڑکے والے بھی پھر لے رہے ہیں اپنی شان دکھانے کے لیے، یہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو اس گناہ کی جو لڑکی والے بھی بڑھاوا دیتے ہیں، بعض اوقات برات زیادہ سے زیادہ لے کے آئیں، وہ کہتے ہیں برات زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں، جہیز برات کو ختم کریں، کیونکہ روز قیامت آپ سے سوال ہو سکتا ہے اس مسئلے کو لے کے، اس کا بائیکاٹ کریں۔ تو یہ اس میں چیز ہے، برات یہ بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں چند لوگ جاتے ہیں، اگر اس میں کوئی اختلاط نہیں ہے مرد عورتوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چند لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک ظلم کی شکل ہے، لڑکی والے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کرنا پڑتا ہے سارا کچھ قرضے لے لے کر، تو یہ ظلم کی شکل ہے۔ اس لیے برات کا کوئی تصور نہیں ہے، نکاح میں صرف کھانا ولیمے کا ثابت ہے۔ برات کو بھی ختم کریں، کم چھوٹا کریں، مختصر کریں، گھروں میں بس چند لوگ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ کے وہاں پہ مرد عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔ باقی کھانا، ہم یہ نہیں کہتے کھانا حرام ہے، لیکن یہ سارا جو ایک ظلم کی شکل نہ بنے، ایک رسمن اور دباؤ میں آ کر یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر یہ چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں۔